مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار اسلامی بھائی محمد ناصر عطاری۔ آئیے ناظرین دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ہم آج کا روحانی علاج۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے ہر آفت و بلا، پریشانی اور وائرسز سے بچنے کا روحانی علاج۔ جی ہاں، اگر کوئی وائرس چل پڑا ہو، کوئی شخص اس وائرس میں مبتلا ہو گیا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو، اس کے لیے روحانی علاج ہے۔ آپ نے روزانہ دن میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ ہر آفت و بلا، پریشانی اور وائرسز سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا مختلف قسم کے وائرس سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ جو مختلف قسم کے وائرس آ جاتے ہیں، مختلف قسم کی جیسے بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اس میں بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی، آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی کسی بھی وائرس میں مبتلا ہو چکا ہو تو یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اور الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر یہ وظیفہ ویسے ہی اپنے معمولات میں شامل رکھے نا، روزانہ کی بنیاد پر یا مہیمنو 29 بار 29 ٹائمز پڑھنے کا معمول بنائیں تو پیج کی ہی الحمدللہ ایک حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے اور اس طرح کے وائرس سے، مختلف قسم کے موذی امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا جنید بھائی، یہ آج کل تو ویسی ڈینگی وغیرہ پھیلے ہوئے کافی، تو ڈینگی کے مرض کے لیے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ڈینگی کے لیے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے، بالکل یہ وظیفہ بالکل۔ اگر مریض خود نہ پڑھ پائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ، قواعد و مخارج درست ہوں، وہ یہ وظیفہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں۔ تلفظ اس میں درست ہے؟ جی بالکل، تلفظ درست ہونے چاہیے۔ یا مہیمنو، ہاں کا بھی ایک مخرج ہے، اس سے ہاں ادا کرنا ضروری ہے۔ تو تلفظ کی درستی، قواعد و مخارج کی درستی، یہ روحانی علاج میں، اوراد و وظائف میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی بھی روحانی علاج پر عمل کرتے وقت، وظائف پر عمل کرتے وقت یہ تلفظ درست نہ ہو تو کما حقہ و فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ صحیح۔ اچھا، تو مریض خود کوشش کرے کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں وہ پڑھ کر یہ دم کر دیں۔ اور غیر مریض بھی عمل کر سکتا ہے۔ اچھا، غیر مریض اگر یہ عمل کرے گا تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی اس طرح کے ڈینگی وائرس سے اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے، موذی امراض سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو دیگر ناظرین بھی آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ڈینگی وائرس سے محفوظ ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ کالز بھی شامل کریں گے، لیکن ناظرین سلسلے کی ابتدا میں آج ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج بھی میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں، اور وہ ہے ماہ صفر المظفر کے آخری بدھ کا وظیفہ۔ دیکھیں ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے عطا کردہ کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف مہینوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں ہی کیا جائے۔ اچھا، کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف ایام کے ساتھ خاص ہوتے ہیں کہ اس دن ہی یہ وظیفہ کیا جائے۔ پھر کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف اوقات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں کہ بھئی یہ وظیفہ صبح ہی پڑھا جائے گا، یہ وظیفہ شام کے وقت ہی پڑھا جائے گا۔ تو ایک وظیفہ انشاءاللہ الکریم ناظرین کو آج میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ ہے ماہ صفر المظفر کے آخری بدھ کا وظیفہ۔ یہ خاص ماہ صفر المظفر کے آخری بدھ کو ہی اس وظیفے پر
عمل کرنا ہے اس کے 2 فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو یہ کہ رزق میں برکت رہے گی، غنی ہو جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل اس کی عمر میں برکت ہو جائے گی. تو ماہ سفر المظفر کو کچھ خاص صورتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، ان خاص صورتوں کی تلاوت کرنا ہے. وہ عمل کیا ہے سنیے کہ جو کوئی ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو، یہ صورتوں کے نام نوٹ کیجئے گا، سورہ الم نشرح، اسی طرح پھر اس کے بعد سورۃ التین، سورہ الم نشرح یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، سورۃ التین یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، پھر اس کے بعد سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف. یہ چاروں صورتیں 30ویں پارے میں موجود ہیں. یہ چاروں صورتیں 80 مرتبہ پڑھنی ہیں ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہیں. یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے سورہ الم نشرح یہ 80 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سورۃ التین والتین والزیتون یہ 80 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پھر 80 مرتبہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر اس کے بعد 80 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ پڑھ لیں آپ اول و آخر درود پاک کے ساتھ. تو اس کے 2 فوائد الحمدللہ عز و جل حاصل ہوں گے کہ ایک تو رزق میں برکت ہو جائے گی، وہ غنی ہو جائے گا، مال میں رزق میں الحمدللہ عز و جل برکتیں رہیں گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی عمر میں برکت کرتی جائے گی. تو ناظرین یہ ماہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ ان قریب آنے والا ہے، تو ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو آپ یہ وظیفہ بالکل پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک کی رحمت سے اس کی برکتیں بھی شامل ہوں گی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز. شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اس پر بھی ناظرین کے میسیجز ہمیں موصول ہوتے ہیں. پہلے چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کی طرف میں آؤں گا. نوید احمد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کافی ٹائم سے میں بیمار ہوں، کوئی روحانی علاج کوئی ایسا بتائیے کہ میری طبیعت یہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، ان کے تمام مسائل حل فرمائیں. یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور شعبہ روحانی علاج کے بستوں میں بھی جائیں، وہاں سے بھی تعویذات حاصل کریں. یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کے خود پہ بھی دم کریں، پانی پہ بھی دم کر کے وہ پانی پئیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا مرض بھی جاتا رہے گا. اور اس کے علاوہ یا سلام کا ورد بھی اپنے رکھنا ہے. یا سلامو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت یا سلامو درود پاک کی کثرت یہ کرتے رہیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے فائدہ ہوگا. صحیح، کوئی تعداد اس کی فکس نہیں ہے، جتنا چلتے پھرتے جب پڑھیں گے تو اس کی ورد ہو گئی، اس کی کوئی. اچھا یہ بیرون ملک سے ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت مجھے گردے میں پتھری ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 بار 46 ٹائم یہ کسی صفحے پہ لکھ کے اس کو پئیں، اس کا پانی پئیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ گردے کی پتھری یہ جاتا رہے گا. یا سلاموں کا ورد بھی رکھیے گا. صحیح ہے، لکھنا ہے لا الہ. لکھ کر اچھا لکھنے میں کچھ احتیاطیں اگر ہوں؟ احتیاطی یہی ہے لا الہ الا اللہ میں لا الہ یہ جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو. صحیح. الا اللہ اس میں جو ہا ہے لفظ اللہ میں، اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہو. ان چیزوں کو خیال رکھیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت. اچھا اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، دکھائیں اسکرین پر دکھائیے گا لا الہ الا اللہ. اس میں جو دائرے والے حروف ہیں نا وہ تو دائرے کھلے ہوئے رکھنے ہیں، لیکن جب آپ اس میں جلالت لفظ اللہ یہ لکھیں گے نا تو دیکھیں اس پر تشدید اور کھڑا زبر ہے. اس میں جلالت لفظ اللہ پر تشدید اور کھڑا زبر ہے. جب لکھیں گے تو یہ آپ نے لازمی ڈالنی ہے. اچھا دیگر جو اعراب ہیں یہ لگانے کی حاجت نہیں ہے، زبر زیر اور اس طرح کے یہ اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور صرف اس میں جلالت لفظ اللہ پر تشدید اور کھڑا زبر آپ یہ لازمی ڈالیں گے. اس احتیاط کے ساتھ لکھیے گا. اچھا لکھنے میں کوئی سا بھی پوائنٹر مارکر یہ یوز کیا جا سکتا جی. تو اگر زردئی رنگ اور زعفران اگر میسر آ جائے، آسانی کے ساتھ مل سکتی ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ لکھ لیں. اور اگر بالفعل اس میں تھوڑی مشکل ہو، نہیں مل سکتا ہو تو یا اس تک رسائی آسانی سے نہ ہو سکے تو آپ عام پوائنٹر سے عام مارکر سے بھی یہ لکھ سکتے ہیں. لکھنے کے بعد اسے پانی ڈال کر اب آپ نے یہ پینا ہے. گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج کے بستوں پر بھی اس کے خاص تعویذات دیے جاتے ہیں جو گردے کی جگہ پر باندھنے کے ہوتے ہیں. ہمارے وہ ناظرین
کہ جن کے گردے خراب ہو چکے ہیں یا جس کے گردے میں پتری ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈائلیسس پر ہوتے ہیں، ڈائلیسس ہوتی ہے ان کے، اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے، شفا عطا فرمائے، تو روحانی علاج کے بستوں سے اس کے آپ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں، خاص الحمدللہ عز و جل تعویذات اس کے دیے جاتے ہیں، ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کالز چلائیے گا۔ میرا بھائی ہے چھوٹا، اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور جس کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ بے سکونی ہو رہی ہے، گھر میں ٹینشنیں اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ تو وظائف سارے ہی اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کو ایسا بتائیں گے کہ ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والدہ نسیم اختر، ان کی والدہ کا نام ہے جی سکینہ بی بی، ان کے گردوں کو مسئلہ ہے، کمزور بھی ہیں، ان کا استخارہ کروانا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کسی نے کیا وغیرہ تو نہیں؟ صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل، ابھی آپ کی والدہ کا استخارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ نام ہے صوفیہ، والدہ کا نام ہے صبرا بی بی، بیمار رہتے ہیں، بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے وظائف آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ 4-5 مہینے سے ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، ایسا بتائیں کہ انشاءاللہ کو مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا، ٹانگ میں فریکچر ہو چکا ہے، ہڈی شاید ان کی ٹوٹ گئی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ صحیح، نیکسٹ کال چلائیے۔ میرا نام ہے جی محمد علی رضا اتاری، میری والدہ کا نام ہے سلمہ بی بی۔ حضور کام کے حوالے سے بہت پریشان رہتا ہوں، نہ کام میں دل لگتا ہے، اگر کوئی کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو کام ملتا ہی نہیں ہے، اور اسی حوالے سے میں نا بہت زیادہ بیمار بھی رہتا ہوں، براہ کرم استخارہ کریں اور روحانی علاج عنایت فرما دیں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، استخاروں کے حوالے سے بھی قولس نہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے کہ بھائی ہیں ان کے چھوٹے، اور یہ تقریباً اگر دیکھا جائے تو تقریباً کئی گھرانے ایسے ہوں گے، اکثر تو نہیں کہہ سکتے لیکن کئی گھرانے ایسے ہوں گے کہ جو اس طرح کے مسائل رہتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے کہ بڑا جلال ان میں پایا جاتا ہے، بڑے غصے کے تیز ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ سامنے والے کے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیں، ٹھنڈا کرنا چاہیں کہ غصہ ان کا کم ہو جائے، کیا وظیفہ پڑھیں، یا انہوں نے پڑھنا ہوگا جن کو غصہ آ رہا ہے وہ پڑھیں، یا گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جو پڑھ کر ان پہ دم کر دے، پانی پہ دم کر کے پلائیں، دونوں ہی حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ان کے معاملات حل فرمائیں۔ اس کے لیے جن کو غصہ آتا ہو وہ خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے جب غصہ آئے، پھر جب بھی پانی پئیں آپ یا ودودو ایک مرتبہ پڑھ کر شروع میں اور آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا ودودو پڑھ کر پانی میں دم کریں، وہ پانی پی لیا کریں، یہ اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے غصے کا جو مزاج ہے یہ ختم ہوتا رہے گا۔ اگر خود نہیں کریں تو گھر کا کوئی فرد دوسرا پڑھ کے ان پہ کر دیں یہ وظیفہ، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اچھا، ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پلا دے؟ جی، یہ کسی بھی وقت پڑھ کے دم کر کے، کسی بھی وقت، اگر خود کرنا چاہے تو خود کر لیں، گھر کا کوئی فرد کر کے دے دے تو بھی۔ یہ خاص اسی کے لیے ہے کہ گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ بھی پی سکتے ہیں پانی؟ جن کا مسئلہ ہو، جن کا مسئلہ ہے، جو جن کی طبیعت میں جلال ہو، گھر کا کوئی فرد پڑھ کے ان پہ یہ دے دیں، پانی میں دم کر کے ان کو پیش کر دیا کریں۔ اچھا صحیح، تو یا ودودو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلا سکتے ہیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹانگ میں ان کے کوئی مسئلہ آ گیا ہے نا، اور ہڈی شاید ان کی ٹوٹ گئی ہے پاؤں کی، اللہ بخشے۔ کیا وظیفہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے کہ ہڈی جڑ جائے؟ روزانہ یا صبورو 33 ٹائم یا صبورو یا صبورو یا صبورو پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ درد وغیرہ کے معاملات بھی حل ہوں گے اس سے، اور روحانی علاج کے بستوں سے اس کے خصوصی تعویذات بھی لیں آپ۔ صحیح، ڈوریاں بھی ملتی ہیں اس کے لیے نا، بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں اس سے، تو ڈوریاں بھی لیں، اس سے پاؤں میں باندھیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تعویذات بھی لیں وہاں سے پینے کے لیے، اور یا صبورو 33 ٹائم ڈیلی پڑھ لیا کریں، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی فائدہ ہوگا۔
انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کے ساتھ گردوں کا مسئلہ ہے اور کافی ان کا علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، طبیعت بہتری کی طرف نہیں آ پا رہی۔ دیکھیں چیک کریں ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا واقعی بیماری کا معاملہ ہے۔ دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، نسیم اختر نام آپ نے بتایا تھا والدہ کا، ان کا استخارہ کیا گیا ہے تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی جادو، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ وظیفہ اس کا میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں یا گردے میں پتری ہو، درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ الم نشرح، یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ پانی پہ دم کرنا ہے۔ تو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ خود والدہ کو پلائیے، انشاءاللہ الکریم گردوں کی جو بھی امراض ہیں، تکلیفیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تا حصول شفا روزانہ کی بنیاد پر عمل کیجئے گا، تا حصول شفا، جب تک طبیعت بہتری کی طرف نہیں آ جاتی جب تک آپ نے روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، صوبیہ نام آپ بتایا تھا کہ بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر یہ دم کریں۔ محمد علی رضا بھائی تھے، اور آپ نے کہا کہ میرے کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام کے لیے جاتا ہوں تو نہیں لگ پاتا، کام میں دل بھی نہیں لگتا، اور پھر میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں جب آدمی معاشی حوالے سے کمزور ہوتا ہے نا، یا بے روزگار ہوتا ہے، جاب نہیں ہو پاتی، نوکری نہیں مل پا رہی ہوتی، نوکری کے لیے جا بھی رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لیکن نہیں مل پا رہی، اب کیا وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا ہے، مختلف قسم کے عجیب و غریب قسم کے خیالات وسوسے ذہن میں آتے ہیں، سوچ سوچ کر پھر وہ بالکل یوں سمجھیے کہ بہت کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اولاً مضبوط رکھیں، روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک اسباب پیدا فرمانے والے، کوشش اپنی جاری رکھیے گا، دل برداشتہ نہ ہو۔ جو میں یہاں ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ جو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نا، یہ اپنی اس طرح کی کیفیت نہ ہونے دیں، دل برداشتہ نہ ہو، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ورنہ کیا اس کا نقصان سامنے آئے گا اگر آپ سوچیں گے، غور و فکر کرتے رہیں گے، طبیعت آپ کی ڈسٹرب ہوتی چلی جائے گی۔ معاشی حوالے سے کمزوری چلو وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو کیوں ہلکان کیے جا رہے ہیں، کیوں دل برداشتہ ہوئے جا رہے ہیں؟ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ الکریم اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور طبیعت میں بھی ایک اطمینان اور سکون رہے گا۔ بہرحال میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، جاب کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعات نماز نفل پڑھیں، 2 رکعات نماز نفل ادا کرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف آپ پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے گا، ملازمت مل جائے گی، آپ کو جاب مل جائے گی۔ کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے انشاءاللہ۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز۔ میری گھر والی ہر وقت نا سر پہ درد رہتا ہے، آنکھوں میں درد رہتا ہے، استخارہ کروانا تھا۔ نادیہ شمیم اختر۔ نادیہ نام آپ نے بتایا ہے، آنکھوں میں بھی درد ہے، سر میں بھی درد، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں، نیکسٹ کال۔ حضور عرض یہ کرنی تھی کہ اگر پیٹ میں درد ہو تو کیا کیا جائے، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے، اور دعائے مغفرت کی بھی التجا ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ پیٹ میں درد ہو تو کیا کیا جائے؟ پہلے تو صبر کیا جائے، تکلیف پر، بیماری پر صبر کرنا چاہیے، صبر بھی کریں، اور پھر وظیفہ بھی کیا جائے۔ وظیفہ کیا کیا جائے یہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا ہے، اس کو تھیلیسیمیا کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تھیلیسیمیا کے حوالے سے کہا نا، انشاءاللہ الکریم اس کا روحانی علاج آپ کو بتا دیں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد جواد اطاری میرے خاص سے، میری بہن کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔
جی، اگر چاہے ناک کی ہڈی ہو یا جسم کے ہوتا ہے نا بعض اوقات مختلف اعضاء ایسے ہیں کہ ان کی بھی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں، ناک کی یا بدن کی کوئی بھی ہڈی بڑھ چکی ہو تو سورۃ العصر کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر، یہ آپ پڑھیں گے 90 دن تک 100 مرتبہ، یعنی 3 مہینے کا یہ عمل ہے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ العصر کی یہ آیت ان الانسان لفی خسر یہ پڑھنی ہے 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں اور ناک پر پھیر لیں۔ ان الانسان لفی خسر سورۃ العصر کی یہ آیت نمبر 2 ہے، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ ناک کی ہڈی اگر کسی کی بڑھ جائے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، یا جسم کی کوئی بھی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے مریض کے؟ یا قہارو 100 بار یہ پڑھ لیا کریں، یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ روحانی علاج کے بستوں میں جائیں، وہاں سے خصوصی اس کے تعویذات حاصل کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے تمام معاملات حل ہوتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یا رافعو یہ وظیفہ بھی آپ کر لیا کریں ڈیلی 20 مرتبہ یا رافعو یا رافعو یہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ فائدہ خود دیکھیں گے۔ صحیح، یہ مریض خود یہ وظیفہ پڑھے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پیٹ میں درد ہو تو کیا کیا جائے؟ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، اس میں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، قرآن پاک یہ آیت ہے، سورہ صافات کی آیت ہے۔ جی صحیح، یہ سادے سے صفحے میں لکھ کے اس کا تعویذ بنا کر پیٹ میں بند لیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ تعویذ بنانے کا طریقہ آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا ہے کہ انداز میں لپیٹ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تعویذ کوئی مخصوص طریقہ ہوتا ہے تعویذ بنانے کا؟ مخصوص انداز مخصوص تعویذات کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا، لکھنے میں وہی احتیاط کرنی ہے کہ باوضو آپ لکھیں گے، آیت قرآنی ہے، باوضو آپ نے لکھنا ہے، اور جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایک چھوٹا سا کاغذ لے لیں، اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھ لیں اور باوضو آپ نے لکھنی ہے، پھر لکھنے کے بعد پیٹ پر باندھ لیں، پیٹ پہ باندھ لیں یا بازو میں باندھ لیں، ہاں پیٹ پر باندھ لیں یا بازو میں باندھ لیں، تو انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جملہ امراض آپ کے دور۔ اگر کسی کا پیٹ خراب رہتا ہو، انفیکشن ہو چکا ہو، یا قبض وغیرہ کی شکایت رہتی ہو، یا کوئی بھی الغرض مسائل ہو پیٹ کے حوالے سے خصوصاً، تو اس کے لیے یہ تعویذ ہے۔ یہ تعویذ بنا کر آپ پیٹ پہ باندھ لیجیے، بازو میں باندھ لیجیے۔ اچھا، یہی آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی بھی لیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں پیٹ کے درد کے حوالے سے، آپ مسواک کیا کریں۔ جن کا پیٹ خراب رہتا ہو، معدے میں یا تیزابیت ہو، یا کیونکہ مسواک جو کرتا ہے نا تو امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، امراض قلب، دل کی بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، جسمانی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو مسواک جیسی پیاری سنت پر عمل کرنے سے الحمدللہ عز و جل وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور مسواک کرنے کا ناظرین ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا تو موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اللہ، تو ضرور مسواک کا استعمال کیجئے گا، بیماریاں بھی دور ہوں گی اور الحمدللہ عز و جل فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، کیسے شفائیں پا رہے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے گلشن حدیث فیز 2 فیضان مدینہ مرکز میں، اور اس فیضان مدینہ مرکز میں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے تعویذات اطاریہ کا بستہ۔ اس تعویذات اطاریہ کے بستے پر آنے والے دکھیارے اور پریشان حالوں کی کس طرح پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور ان کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ دن کی روشنی میں اس کی نظر پڑتی ہے مگر رات کو اس کو نظر بالکل نہیں آتی۔ کو پیلیا کی تکلیف، میں نے کاروبار اسٹارٹ کیا تھا، اس کاروبار میں میری آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے میں نے جب استخارہ کروایا تو استخارے میں آیا کہ بری نظر ہے کاروبار پہ، تو اس بری نظر کے حوالے سے میں نے تعویذات لی ہیں۔ روحانی علاج کے لیے تعویذ دیا ہے ہم نے، پینے کا دیا ہوا ہے ابھی تعویذات لیے، انشاءاللہ اس کو میں پہناؤں گا۔ ان کو نا پیلیا ہو گیا نا،
تو اس کا پیلیے کے لیے کوئی روحانی علاج بھی آپ ارشاد فرما دیتے؟ پیلیا کے حوالے سے فرمایا نا کہ پیلیا کا کوئی روحانی علاج، دیکھیں ہیپاٹائٹس اگر کسی کو ہو چکا ہو، پیلیا ہو چکا ہو، یرقان ہو چکا ہو، تو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ، سورۃ البینہ یہ 30ویں پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ سورۃ البینہ مکمل۔ کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے جو صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کے ساتھ درست قرآن پڑھنا چاہتا ہو تو اسے پڑھوا کر آپ کھانے پر دم کروا لیں۔ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہوں تو خود یہ سورۃ البینہ پڑھ کر کھانے پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے پیلیا، ہیپاٹائٹس، اگر کسی کو یرقان ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ تا حصول شفا جاری رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ اس کا ایک خاص الحمدللہ عمل ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستوں پر اتارے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ رابطہ ضرور کیجئے گا، دیگر ناظرین بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم یہ مرض جاتا رہے گا۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے میسج کیا تھا کہ میرے قریبی عزیز ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے وہ نشے میں مبتلا ہو چکا ہے، یعنی کسی بری عادت میں یہ مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرمائیے اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کیونکہ وہ تو نہیں پڑھ سکیں گے وظیفہ، ان کے گھر والوں کے لیے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ وہ گھر والے یہ عمل کریں تو اس بچے کی جو عادت بد ہے، نشے کی جو عادت ہے، وہ چھوٹ جائے۔ یا حمیدو، یا حمیدو، یا حمیدو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یہ 90 مرتبہ پڑھ کے شروع میں اور آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھ کے ایک سادے سے پیالے پہ دم کریں، اس پیالے کا پانی پلائیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ عادت اس کی چھوٹ جائے گی۔ اس پیالے کے اندر پانی پلانا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک بات میں عرض کروں، یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا نا کہ 90 مرتبہ پڑھ کر پانی اس پہ پیالے پہ دم کر لیں، اب یہ جو دم کیا ہوا پیالہ ہے نا، دیکھیں پیالہ میں عرض کروں، اب جیسے یہ میرے ہاتھ میں خالی پیالہ ہے، 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر صرف خالی پیالے پہ آپ نے دم کرنا ہے، اس میں پانی نہ ہو، خالی پیالے پہ آپ دم کر لیں۔ اچھا، دم کرنے کے بعد اب کیا کریں گے کہ پیالے پہ تو آپ نے دم کر دیا، خالی پیالے پہ، اب اس میں پانی ڈال کر، دم کرنے کے بعد پھر پانی ڈالنا ہے، اب اس پیالے میں پانی ڈال کر آپ اس کو پلائیں کہ جو نشے کی عادت میں مبتلا ہے۔ صحیح؟ تو یہ آپ سال ہا سال تک پلا سکتے ہیں اسے پانی ڈال کر، صرف دم ایک دفعہ کرنا ہے، ایک دفعہ دم کر کے رکھ دیں، اور پھر اس پیالے میں آپ اس شخص کو پانی پلائیں کہ جو نشے کی عادت میں مبتلا ہو چکا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کی 2 فوائد حاصل ہوں گے، ایک تو اگر کوئی نشے کی عادت میں مبتلا ہے تو نشے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر کسی کی فحش گوئی کی عادت نہ جاتی ہو، بری باتوں کی عادت نہ جاتی ہو، تو یہی عمل کرنے سے الحمدللہ عز و جل اس کی وہ عادت بد بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اس طرح یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تو رہا پانی پلانے کے حوالے سے۔ اچھا، اب پڑھنے کے حوالے سے بھی ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب ایسا شخص سو جائے تو اس کے سرانے تقریباً آپ 3 فٹ کے فاصلے پر اتنی آواز کے ساتھ سورۃ البروج کی یہ 2 آیات پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ 2 آیات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے اس کے بہتر نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، اور اس طرح کی جو عادت بد ہے، بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم وہ نیک بنیں گے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ تفہیم سمجھانے کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اور آپ کو ایک مدنی بہار دکھانے کا۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے عطا کردہ یہ جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کا مشورہ جو دیا جاتا ہے، دنیا بھر میں، دنیا کے تقریباً 32 ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ فیض پا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، شفا یاب ہو رہے ہیں، بیماریاں ان کی الحمدللہ عز و جل دور ہوتی ہیں۔ آئیے ایک مدنی بہار بھی ہے جو تقریباً ہم سلسلے میں ایک نئی مدنی بہار بھی آپ کو دکھاتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی مدنی بہار۔
میرا نام حافظ علی رضا عطاری ہے. میں ادھر فیضان مدینہ گوادر میں مدرسہ المدینہ الحمدللہ پڑھا رہا. میرے کزن کو پیلیا تھا. اس کورس کے دوران میں فیضان مدینہ الحمدللہ میری حاضری ہوئی تو پہلی جمعرات کو الحمدللہ میں نے وہاں سے تعویذ لیا. اللہ کی رحمت سے وہ تعویذ نے الحمدللہ ایسا کام کیا، میرے کزن کو پیلی کی جو بیماری تھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو گئی. الحمدللہ. ہیپاٹائٹس کے حوالے سے یہ لوگوں کے بیماریاں دور ہو رہی ہیں، فوائد حاصل ہو رہے ہیں. اس کا ایک وظیفہ بھی الحمدللہ سے وجل بتایا بھی گیا تھا، اور اس کا روحانی علاج کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے مشورہ بھی دیا تھا کہ وظیفہ بتانے کے بعد میں نے عرض بھی کیا تھا کہ روحانی علاج کے بستوں سے یہ تعویذات بھی حاصل کیجیے گا. اس کی مدنی بہار الحمدللہ سے وجل آپ نے سنی ناظرین، تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا. آئیے شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میرا نام محمد جاوید ہے، والدہ کا نام ہے مہر فاطمہ. مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں، میری کمر میں جو ہے پوری ٹانگوں تک لگاتار درد ہے. صحیح، 2 ماہ سے کمر میں تکلیف ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. استخارہ کرانا چاہتا ہوں. والدہ کا نام سفینہ، میرا نام شہزاد محمود، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. سر جی میں اکثر 8 چیزوں سے ڈرتا ہوں، بلندی سے، اونچائی سے، رفتار سے. 24 گھنٹے میں پریشان رہتا ہوں، اتنا خوف رہتا ہے دل میں. صحیح ہے، انشاءاللہ زویل استخارہ کرتے ہیں. شہزاد نام آپ نے بتایا نا. جی نیکسٹ کال. حضرت میرا نام بلال ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. گنجے پن کا کوئی علاج بتا دیں. گنج پن کے حوالے سے دیکھیں، اگر کسی کے سر کے بال جھڑتے ہوں یا داڑھی کے بال جھڑتے ہوں، گنج پن ہو چکا ہو یا بال جھڑکا بھی جسے مسئلہ کہا جاتا ہے، تو آپ سرسوں کا تیل لیں یا ناریل کا تیل لیں. دونوں میں سے جو آپ کو طبیعت کے موافق ہو وہ تیل آپ لے لیں. سرسوں کا تیل ہے یا ناریل کا تیل ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ تیل لے لیں. اچھا، اب اس سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر آپ 41 مرتبہ 41 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ اللیل قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، 41 مرتبہ پڑھ کر آپ اس تیل پر دم کر لیں. اچھا، اب یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے نا، سر کے بالوں میں لگائیں. رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح سر کے بالوں کی مالش کیجیے. انشاءاللہ الکریم یہ سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. اب اس میں 2 احتیاطیں میں عرض کرتا چلوں. ایک تو یہ کہ اب یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے نا، یہ کوشش کریں کہ گرے نہ زمین پر. یہ دم کیا ہوا تیل ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس پر دم کیا گیا ہوتا ہے نا. بعض اوقات اتنی بے احتیاطی کے ساتھ سر میں تیل لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر بھی گر جاتا ہے. احتیاط ادب بھی کرنا ہے اس دم کیے ہوئے تیل کا. دوسری بات یہ، اب جو تیل پر آپ نے ایک دفعہ دم کر لیا نا، اب یہ ختم نہ ہونے دیجئے گا. اس میں کم ہوتا رہے، مزید آپ تیل اس میں ایڈ کرتے رہیں، مزید آپ ملاتے رہیں. ختم نہ ہونے دیجئے گا، خالی نہ ہونے دیجئے گا بوتل. روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ سر کے بالوں میں لگا. اسلامی بھائی بھی عمل کر سکتے ہیں اور اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر، اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں اگر کسی کے سر کے بال یہ جھڑتے ہوں تو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ اب کسی کے سر کے بال سفید ہو گئے. اب اس کے تو خیر ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں یہ موت کا تو قاصد نہیں ہے. بہرحال یہ کئی دیکھیں جسمانی اس طرح کے امراض بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بال سفید ہو جاتے ہیں. ٹینشن سوچ کر، اسی طرح نزلے کی وجہ سے یہ بال سفید ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجیے گا. روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا. یہ جاوید بھائی تھے، یہ بتا رہے تھے کہ 2 ماہ کم و بیش عرصہ ہو چکا ہے اور کمر میں بہت زیادہ ان کے تکلیف رہتی ہے. اور یہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم رہتی ہے. تو کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا پڑھ کر دم کریں کمر پہ؟ یا غنیو. صحیح. یا غنیو کا ورد کثرت سے رکھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو. یا غنیو کا ورد رکھیں. اس کے علاوہ تعویذات کے بستوں سے ڈوری دم کی بھی ملتی ہے، وہاں سے بھی آپ رجوع کریں اور ڈوری بھی باندھیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا کمر کا درد بھی جاتا رہے گا. اور یا غنیو کا ورد کثرت سے رکھیے گا اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ یا صبور 33 مرتبہ بھی پڑھ لیا کریں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ کمر کا درد ہو یا جسمانی درد ہو، ہاتھ میں ہو، پاؤں میں ہو، کہیں بھی درد ہو، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اللہ پاک کے صفاتی نام کی برکت سے درد آپ کا جاتا رہے گا. یہ خالد بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ میری زوجہ کو اور میرے بیٹے کو اثرات ہو چکے ہیں اور کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ جس سے فوراً میرا مسئلہ حل ہو جائے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور تقریباً 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. کوئی ایسا مضبوط، کوئی پاورفل وظیفہ بتائیے کہ جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. ان کے لیے دعا بھی کیجیے.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اثرات کا تمام روحانی معاملات حل فرمائے، اللہ پاک ان کے مسائل حل فرمائے۔ روزانہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم اس کا ورد رکھیں۔ روحانی علاج کے خصوصی اس کے تعویذات ملتے ہیں، وہاں سے تعویذات بھی لیں، کارڈ کا عمل بھی کروائیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے اور آپ کے تمام معاملات حل ہوتے نظر آئیں گے۔ یا اللہ یا حیو یا قیوم کا ورد کثرت سے رکھیے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ 21 مرتبہ خود پڑھ لیں یا گھر کا کوئی فرد پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کریں۔ صحیح، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اثرات کا بھی اگر معاملہ ہے تو آپ اس کے کارڈ بھی کروائیں۔ روحانی علاج کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل اس کی کارڈ بھی کی جاتی ہے۔ جادو، جنات، اثرات، آصف، سحر، شریر جنات جو تنگ کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل ان تمام معاملات کے الغرض تمام مسائل کی کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمت رکھیں، دل برداشتہ نہ ہو۔ دیکھیں میں وہی بات دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، بعد اوقات اس طرح کے مسائل لے کر ہوتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، آدمی کو پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، دل برداشتہ نہ ہو۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اثرات کا معاملہ ہے تو گھر میں کوشش کریں کہ اذان بھی دیں۔ 21 مرتبہ آپ نے فرمایا نا، صرف بسم اللہ شریف پڑھیں، صرف بسم اللہ شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچے پر بھی دم کریں، اور پھر جب عمل پورا ہو جائے تو دعا بھی کریں کہ اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں جی۔ اور ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کریں گھر کے اندر، سورۃ المؤمنون کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ استخارے کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی تھے، شہزاد نام انہوں نے بتایا تھا کہ ڈر خوف مجھ پر طاری ہوتا ہے کہ بلندی پر چلا جاؤں تو مجھے ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے استخارہ کیا گیا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں، ایک آپ کی اپنی ذاتی اس طرح کی کیفیت ہے، آپ نے اصل میں دل میں بٹھا لیا ہے، خوف کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ اب اس کیفیت سے خود کو نکالنا پڑے گا آپ کو ہر طرح سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بہادر رہوں تو 16 مرتبہ یا حفیظو آپ پڑھا کریں، ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل بہادر رہیں گے اور باوضو رہنے کی بھی عادت بنائیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام عبدالرحمان، میرا تعلق فیصل آباد شہر سے ہے۔ میرا سلسلہ روحانی علاج میں سوال ہے کہ شوگر اور ٹی بی کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ روحانی علاج اور استخارہ سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں، اسکول نہیں جاتے، پڑھائی کے حوالے سے ضد کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، اس کے حوالے سے کچھ روحانی علاج کرنا چاہیے۔ میرا روحانی علاج اور استخارہ سلسلے میں سوال یہ ہے کہ پہلے بہت اچھا کاروبار تھا، ابھی کافی کم ہو گیا ہے، کاروبار میں دل بھی نہیں لگتا، سستی بھی کافی رہتی ہے، تو برائے کرم مجھے اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے۔ صحیح، پہلے تو شوگر کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی میں دم کر کے پی لیا کریں، یا اگر کوئی فرد پڑھ کے دم کر دیا کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ شوگر کا مرض جاتا ہے۔ جی یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے، اور پرہیز، شوگر کے مریضوں کو ضروری ہے پرہیز، احتیاط کھانے پینے میں، اور بالکل جو آپ کی شوگر ہائی کر دیتی ہیں اس طرح کی غذاؤں سے، اس طرح کی چیزوں سے بھی بچنا ہے، یہ پرہیز بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے۔ ضد کے حوالے سے بچے اسکول جاتے ہوئے بڑا ضد کرتے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھاتے اور عجیب سے چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں، یہ اس طرح کا سوال کیا تھا ہمارے عبدالرزاق بھائی تھے۔ عموماً اس طرح کے مسئلے میں نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں، تو بچے اگر ضد کرتے ہوں تو یا ودودو والا وظیفہ یہ پڑھ کر ان پہ دم کر دیا کریں، اس طرح کہ تھوڑا سا پانی لے لیں اور 1 مرتبہ یا ودودو شروع میں اور آخر میں درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کے ان پہ پانی پلا دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک سورۃ القلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یہ آیت پڑھ کر بچے پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اگر معاملہ ہوا تو نظر بد بھی انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ صحیح، کاروبار میں دل نہ لگتا ہو، کام کاج میں دل نہ لگتا ہو تو کیا وظیفہ کیا جائے؟ نماز چاشت کے بعد یا لطیف و صبر پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے روزی میں برکت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر
تعویذ بنا کر اس کو بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں. 101 مرتبہ یا اللہ سادے سے کاغذ پہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کے گلے میں یا بازو میں پہن لیں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ روزگار میں کاروبار میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے ذوالفقار اپنا نام بتایا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر نہیں مل رہا, ذاتی گھر ہو جائے اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں, کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. قرآن پاک کی ایک سورۃ الطلاق کی یہ آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. یہ آیات 2 ہیں, تو یہ 2 آیتیں اپنا معمول بنا لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ آیتیں پڑھتے رہا کریں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ آپ کی مراد بھی پوری ہوگی, گھر بھی اپنا ہوگا. صحیح. تو کب تک اس وظیفے کو پڑھا؟ اس کا ورد رکھیں جب تک مراد پوری. وقت مخصوص ہے کہ اس خاص وقت میں یہ وظیفہ کیا جائے؟ خاص وقت کوئی مخصوص نہیں ہے, کسی بھی وقت, کسی بھی وقت. صحیح. پڑھ کر پھر دعا کریں اللہ پاک, دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ. صحیح ہے. اور روحانی علاج کے بستے سے آپ کاٹ کا عمل بھی کروائیں. جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا, تو ان رکاوٹوں کی کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. میسیج آیا ہے خوشاب سے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا سورتوں والا, وہ سفر کے کون سے دنوں میں پڑھنا ہے اور سورتوں کی تعداد بھی دوبارہ بتا دیجئے. دیکھیں, ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو, اب جو بدھ آئے گا تو ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کے دن یہ عمل کرنا ہے. اور یہ 4 صورتیں ہیں, سورہ علم نشرح اور سورۃ التین. صحیح, سورہ علم نشرح, سورۃ التین, اور تیسری صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ, اور چوتھی صورت ہے سورۃ الاخلاص, قل هو اللہ احد. یہ 4 صورتیں 80 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہیں. انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت بھی رہے گی اور عمر میں بھی برکت رہے گی انشاءاللہ الکریم. یہ ایک بچی کے حوالے سے, فاطمہ بنت نذیرہ, بچی بہت بیمار رہتی ہے, استخارہ بھی کر دیجئے, مدرسے بھی نہیں جا رہی, اچھا پڑھتی ہے لیکن اب 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے نہیں گئی. دیکھیں, فاطمہ بنت نذیرہ کا استخارہ کیا گیا, نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اچھا پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا, ایک دم نظروں میں آ جاتے ہیں, نظریں لگ جاتی ہیں ایک دم, پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو بچوں کی بھی وقتاً فوقتاً آپ یہ نظر اتارتے رہا کریں. بچوں کی کیسے نظر اتاریں گے؟ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کیجئے, پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کیجئے, پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کیجئے, نظر اتر جائے گی. اچھا, یہ ایک اور میسج تھا, نام ہے فرزانہ, والدہ کا نام ہے پروین کوثر, بچے کی پیدائش آپریشن سے بتائی گئی ہے, نارمل چاہتے ہیں, استخارہ بھی کر دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے. دیکھیں, ان کا استخارہ کیا گیا, اللہ کا شکر ہے, بہتر کا اشارہ ہے, کوئی روحانی مسئلہ, عملیات, اثرات, جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. اچھا, ولادت نارمل ہو جائے اور آپریشن سے بچ جائیں تو اس کا ایک خاص روحانی علاج ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ جو کوئی امید سے ہو اور ولادت کے وقت اگر یہ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 5 آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ الکریم ولادت میں بھی آسانی رہے گی اور اللہ پاک نے چاہا تو آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا. تو ولادت میں آسانی کے کچھ روحانی علاج, کچھ اوراد و وظائف امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے جو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی کافی سارے روحانی علاج یہ موجود ہیں. یعقوب بھائی, آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, آپ نام بتایا تھا محمد یعقوب اور والدہ کا نام عظیم مائی, کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں, کبھی گھٹنوں میں درد, کبھی جسم میں درد ہے, کبھی سر میں درد رہتا ہے. تو دیکھیں, آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے, کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں, ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الحشر کی یہ آیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ سورہ حشر کی آیت ہے, یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہوتی ہے. جو جسمانی امراض میں جیسے مبتلا ہو جاتے ہیں نا, بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا, ان
کو پتہ ہوتا ہے کبھی جوڑوں میں درد ہے، کبھی گھٹنوں میں، کبھی کونیوں میں، کبھی ہاتھوں میں، بیٹھ جائے تو ایک دم کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیٹ جائے تو ایک دم بیٹھا نہیں جاتا، اس طرح کی کیفیت جسم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جکڑا ہوا ہے اور ایک ایک جوڑ دکھ رہا، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات، ایک تو یعقوب نام آپ نے بتایا تھا، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے بھی اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو تو یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم جسمانی درد سے نجات حاصل ہوگی۔ بہرحال ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جن ناظرین کی کال میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے تو یہ نمبر نوٹ کیجیے گا، میں عرض کرتا چلوں 0213711711 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل یہ نمبر آن رہتا ہے۔ آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا، آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، مختلف سروسز آپ کو یہاں پر مل جائیں گے جہاں سے آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں، کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، اوراد و وظائف معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکالیف کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کا صدقہ، یا اللہ پاک تجھے تیرے اسماء الحسنہ کا صدقہ، اسم اعظم کا صدقہ، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ جو مسلمان ڈینگی وائرس میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، جو اسپتالوں میں داخل ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر